السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جیسا اہم ادارہ، اس میں ریفرنڈم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، بر وقت ریفرنڈم کیوں نہیں ہوا، اس میں ڈیلے کیوں ہوتا جا رہا ہے، اور جو یونینز ہیں خاص طور پہ سی بی اے یونین بھی اور دیگر یونینز بھی، انہوں نے ملازمین کی فلاح کے لیے کیا کام کیا، کیونکہ ہر ادارے میں جب یونین ہوتی ہے تو وہ ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے اور پھر ملازمین ریفرنڈم میں اپنی پسندیدہ یونین کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ ملازمین کے لیے بھی سہولیات کا حصول اس کی ذمہ داری ہوتا ہے پرائمرلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی بہتری کے لیے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب، جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں ریٹائرڈ اور حاضر سروس امپلائیز ایکشن کمیٹی کے۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبد القیوم خان صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں لیبر فرنٹ کے۔ بہت شکریہ آپ کا خان صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد وسیم صدیقی صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں محنت کش یونین کے۔ بہت شکریہ آپ کا وسیم صاحب۔ اور ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اگر چاہیں تو ان یونین سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج کے شو کے لیے خاص طور پہ سی بی اے یونین کو انوائٹ کیا تھا، لیکن ان کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز یونین کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا، ان کا بھی کوئی نمائندہ دستیاب نہیں ہو پایا۔ اور بہرحال اگر وہ چاہیں تو ہمارے اگلے آنے والے شوز میں اگر انٹرسٹڈ ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں بھی اتنا ہی موقع ملے گا اپنی بات کرنے کا۔ تو جناب سہیل میمن صاحب، پہلے تو یہ سمجھائیے کہ ریفرنڈم لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا، اس کی لیگل جو مدت ہے وہ کب پوری ہوئی تھی؟ جناب 18 ماہ پہلے اس کی مدت مکمل ہو گئی تھی، اور آج ریفرنڈم چیلنج ہوئے 18 مہینے ہو گئے۔ لیبر ڈائریکٹریٹ کی پوسٹنگ بھی سست روی کا شکار رہی۔ بالآخر ڈیٹ لیبر ڈائریکٹریٹ نے اناؤنس کی 16 اگست کو ہونا تھا۔ پھر یہ سی بی اے یونین جس نے ہماری ادارے میں جو ہے 2 سال کے بعد ایکسٹرا جو 18 مہینے گزارے، انہوں نے پھر رائے فرار اختیار کی ریفرنڈم سے۔ 8 ستمبر لیبر ڈائریکٹریٹ نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی۔ ہماری سی بی اے کورٹ چلی گئی، مقصد ایکس سی بی ہم اسے کہیں گے، کیونکہ قانون کے تحت جو ہے جب 2 سال پورے ہو جاتے ہیں تو سی بی اے کی ایک سی بی اے کی ٹرم 2 سال ہے۔ 2 سال تو وہ لیبر کورٹ چلی گئی ہے، جہاں تمام ساتھی وہیں سے آ رہے ہیں، آج وہاں ہیرنگ تھی۔ وہاں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ واٹر بورڈ میں ریفرنڈم جو ہے ڈیلے ہو۔ اچھا۔ اور ہمارے یہاں واٹر بورڈ کے اندر مینجمنٹ کی طرف سے یہ پریکٹس رہی ہے، تو لسٹیں دیر سے پہنچانا، ریفرنڈم کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سی بی ایز رہی ہیں وہ پاکٹ ہو جاتی ہیں، ملازمین مسائل میں گرے رہتے ہیں۔ مینجمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ایک مینجمنٹ بھی ہے جو ریفرنڈم بر وقت نہیں کراتی، جس کی وجہ سے اب جیسے 18 مہینے ہو گئے، ورنہ سی بی ہوتی تو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ اور ہوتی، مگر وہ پچھلی سی بی نے تو چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں کرائی متحدہ ورکرز فنڈ کی۔ اور یہ 2 سال جو ہمارے مزید کم ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اور جو ہے ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ چلی گئی۔ اس طرح ماضی میں جو ہے ہمارے یہاں جو ہے یونین 8 سال، ویسے 13 سال ہے، مگر اس کے اگر ایکچوئل پیریڈ نکال دیں تو 8 سال کا عرصہ جو ہے وہ سی بی اے برجمان رہی۔ 8 سال؟ 8 سال وہ کیسے؟ وہ بھی اسی طرح سے؟ وہ ریفرنڈم ڈیلے ہوتا رہا۔ تو 8 سال سے مراد ہے کہ ہماری وہ 4 چارٹر آف ڈیمانڈ، تو لیبر ڈائریکٹریٹ کی سست روی کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ 1.5 سال 17 مہینے جو ہے وہ پروسیڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو عبد القیوم خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جب لیبر ڈائریکٹریٹ اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے ڈیٹ کو، یا ٹائم پہ ریفرنڈم نہیں کراتا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا یونینز جا کے، جیسے ابھی سی بی یونینز کا بتایا کہ وہ گئی ہوئی ہے کورٹ میں، تو یونینز جا کے خود ان سے درخواست کرتی ہیں کہ ہم نہیں کریں، ابھی آگے کر دیں اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانونی طور پر جو ہے جس دن ریفرنڈم چیلنج کیا جاتا ہے اس کے 30 دن کے اندر ریفرنڈم کرانے کا لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے پابند ہے، اس کو
تو 30 دن کے اندر ریفرینڈم کرانا ہے. اب یہ ان کی لیبر ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نالائکی کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے 30 دن کے بجائے جو ہے اس طرح ڈیلے کیا، اور جو ہے ان کو مزدوروں سے سروکار نہیں ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کو کے اپنے معاملات ہیں، ایک فنڈ باقاعدہ جو ہے یہ ریفرینڈم کے لیے جو ہے رکھا جاتا ہے، اور وہ دیگر معاملات میں اگر وقت پر یہ ریفرینڈم ہو جائے تو یہ جو ابھی سہیل بھائی نے بات کی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پھر ماری نہ جائے نا. اچھا، اگر آپ اپنی کارکردگی سے 2 سال میں مطمئن ہو کہ آپ نے مزدوروں کی خدمت کی ہے، اچھے کام کیے ہیں، تو آپ کو رائے فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے تقریباً 1 سال ریفرینڈم جو ہے ڈیلے کیا، اس کے بعد اس دفعہ تقریباً 18 مہینے ہو گئے، 18واں مہینہ ہے یہ، اور اب بھی آپ کورٹ چلے گئے. تو کیا کہتی ہے سی بی آئی کی پلی کیا ہے؟ سی بی کیوں وہ آئی ڈیلے کرانا چاہتی ہے؟ کوئی اس نے ریزنز بتائیے اس نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ماضی میں جو ایک یونین نے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 17 سال جو ہے ڈیلے کرایا، اور اس میں جو ان سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے معاملات رہے، ہر کسی کو اس میں حصہ مل رہا تھا. اور جس طرح سے ابھی واٹر بورڈ میں پروموشنز ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں 2 نمبر پروموشنز ہیں، اور 2 نمبر اس طرح سے پروموشنز ہیں کہ بنیادی اصول ہے سینئرٹی کم فٹنس، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروموشن ہونے چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہوئے. تو اس میں سے متحدہ نے اپنا حصہ وصول کیا، سی بی نے تقریباً 300-350 پروموشنز لے کر جو ہے اب وہ ساس بہو ہے نا، مل کر کام کر رہے ہیں. دونوں ریفرینڈم نہیں چاہتے کیونکہ دونوں کو اپنی کارکردگی نظر آ رہی ہے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوئی وہ پچھلی سی بی اے نے کرائی تھی، ان کا جو پچھلا وقت تھا، اور اس میں یہ لوگ نہیں تھے. اور اگر اتنے لائق یہ لوگ ہوتے تو اپنے اس 2 سالہ دور میں، اب تو 3.5 سال ہو گئے، چارٹر آف ڈیمانڈ کرا لیتے. نہیں کرا سکے. یہ وہ لوگ ہیں، حکومتی یونین اور سی بی اے دونوں وہ لوگ ہیں کہ ان کے دور میں مزدوروں کے واجبات کے معاملات رہے، پروموشنز کے معاملات رہے، اپائنٹمنٹ کے معاملات رہے، میڈیکل تباہ برباد ہو گیا. مقصد ہم وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ جی ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹارگٹ کیسے نہیں کریں؟ آپ جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اس صوبے کے مالک ہیں. جب ریفرینڈم ہوتا ہے آپ کے وزیر آ کے جو ہے لالی پاپ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج جو ہے پچھلے ریفرینڈم کو بھی تقریباً جو ہے کتنے 3 سال 3.5 سال ہونے والے ہیں. آپ کے جو وزیر ناصر شاہ نے اعلان کیا تھا پلاٹ دینے کا، کہاں ہے وہ پلاٹ؟ آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، اپائنٹمنٹ کہاں ہے؟ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو تو آپ الیکشن سے رائے فرار اختیار کرتے ہو. اور اب جو ہے آج ڈیٹ تھی کورٹ میں، لیبر کورٹ میں ڈیٹ تھی، اور تمام یونینز تقریباً جو ہے 6 یا 5 یونینز وہاں پر پریزنٹ تھیں. انہوں نے پلی لی، اور جج نے جو ہے 26 تاریخ کو جو ہے پرسوں انہوں نے جو ہے مینجمنٹ سے ووٹر لسٹ طلب کی ہے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ریفرینڈم جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوگا. اچھا، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، فہد حسین بات کر رہا ہوں. جی فہد صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ شو میں انفیکشن ہوا تھا واٹر بورڈ کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے. جی، تو بس آپ کے شو کے توسط سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. واجبات کے سلسلے میں ابھی تک واٹر بورڈ کی طرف سے، انتظامیہ آپ کی کے طرف والد سے صاحب کا انتقال ہوا تھا غالباً؟ جی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا غالباً؟ جی میں محمد افسر حسین کا بیٹا بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو واجبات آپ کو کچھ بھی نہیں ملے؟ بس ایک ہی چیک ہمیں موصول ہوا ہے، دین اس کے علاوہ ابھی تک ہمیں کوئی موصول نہیں ہوا چیک، یا وہاں سے واجبات کے سلسلے کسی نے ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا مینجمنٹ کی طرف سے. کتنے آپ کے پیسے رہتے ہیں اور اس بات کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ انتقال ہوئے تو 1.25 سال ہو رہے ہیں تقریباً، اور یہ ایک چیک ملا تھا، اس بات کو بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. اچھا، تو کیا کہتے ہیں؟ بس وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے منتھ کے اندر آپ کو ایک آدھ چیک مل جائے گا، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے اگلے منتھ میں، بس یہی چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کے شو کے حوالے سے جو یونینز ہیں، آپ سی بی اے کے پاس گئے یا حکومتی یونین کے پاس؟ کسی یونین کے پاس آپ گئے؟ کسی یونین نے آپ سے تعاون کیا؟
جی بالکل، سہیل صاحب ہیں، بہت اچھے معاشرت سے ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور ایک یہ واحد وہ شخصیت ہے جنہوں نے مطلب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یونین کے حوالے سے، ورنہ کوئی سیدھے منہ بات کرنے کو وہاں پر تیار نہیں ہے، اور یہ ایک واحد شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں سمجھا ہے، اور یہی وہ ہیں جو ریٹائرڈ ملازمین کے حوالے سے ہو یا حاضر سروس کے حوالے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی آواز اس وقت بھی اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو یہ واحد شخصیت ہے سہیل میمن صاحب۔ تو ان کی آواز اٹھانے سے بھی آپ کا مسئلہ تو مکمل حل نہیں ہوا نا، اصل مسئلہ جن لوگوں نے حل کرنا ہے، تو اس کا مطلب سہیل صاحب کی آواز بھی جو ہے وہ زیادہ سنی نہیں گئی لگتا ہے۔ سہیل صاحب تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آگے سے جو فائنانس جو مینیجرز ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہیں وہ آگے سے ریسپانس نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ فہد یہ بتائیے نا، دیکھیں آپ کا ملازمین کا مسئلہ حل کرانے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے یا پہلی ذمہ داری ہے وہ سی بی اے کی ہوتی ہے، تو آپ نے سی بی اے سے کانٹیکٹ کیا؟ جی بالکل، سی بی اے سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا۔ کس سے آپ کی بات ہوئی اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آپ کی کس سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو؟ میری مختلف جتنے بھی وہ ہیں تنظیمیں ہیں، سب سے سی بی اے کی یونینز کی سب سے بات کی ہے۔ نہیں پرٹیکولر سی بی اے کے کس بندے سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ سی بی اے کے کس عہدیدار سے آپ کی بات ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو؟ میری بات ہوئی تھی۔ نام آپ کو پتہ ہے ان کا؟ نام یاد ہے؟ نام میں چونکہ بس والد صاحب کے توسط سے ان کا فیس جانتا ہوں انفارچونیٹلی، لیکن نام مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے بس سوائے دلاسے کے اور کچھ نہیں دیا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے معاملات ہم حل کروا دیں گے، ہم حل کروا دیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا فہد، آپ نے ہمیں فون کیا۔ اور جناب محمد وسیم صدیقی صاحب، یہ بتائیے کہ واٹر بورڈ میں ملازم جس نے اپنی ساری زندگی دے دی، محنت کی، کام کیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، پیچھے بچے اس کے جو ورثہ ہیں وہ پریشان ہیں، تو نوکری بھی کرے بندہ، اس کے بعد اس کے واجبات بھی اس کو وقت پہ نہ ملیں، اور سی بی اے کا بھی حال جو کہ لوگ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، تو پھر بندہ کہاں جائے؟ اور ریفرنڈم کتنا ضروری ہے ایسے حالات میں اور اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ واٹر بورڈ کے ریٹائر ملازمین کے لاوائقین جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پریشان حال ہیں، اور 5-5 10 سال سے 7-7 8-8 سال کے ان کے واجبات ہیں لوگوں کے، اور وہ ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اور وہ واٹر بورڈ کے اندر جو ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ کی جو ہے کرپشن کی وجہ سے، اور جو ہے جو بھی ایم ڈی آتا ہے اس سلسلے کے اندر کوئی جو ہے رقم مخصوص نہیں کرتا کہ بھئی ایک متعین کر دے اتنی رقم ہم جو ہے ریٹائر ملازمین کے لیے دیں گے، اور اگر وہ اس بات کو کرتے بھی ہیں کہ اتنی رقم جو ہے اتنے کروڑ روپے واجبات جو ہے ریٹائر ملازمین کو دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ ملازمین کو جو ہے دیے نہیں جاتے، وہ ٹھیکیداروں کے جو ہے پیمنٹیں کر دی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اپنے فنڈ جو ہے نکالنے کے لیے محروم ہیں، وہ اپنا فنڈ نہیں نکال پاتے، اور جو ہے 2-2 سال سے ان کی جو ہے سیلری سے جو ہے فنڈ بھی کٹ رہا ہوتا ہے، قسطیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن واٹر بورڈ میں جو فنڈ ہے وہ نہیں ملتا۔ ریٹائر ملازمین کے جو ہے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ فنڈ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے 3-3 سال میں بھی جو ہے وہ فنڈ کمپلیٹ 3-3 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ 4-4 لاکھ روپے بھی کی بھی جو ہے پیمنٹ فائنینس ڈپارٹمنٹ نہیں کر پاتا، اور یہ وجہ جو ہے وہ صرف جو ہے نااہلی اور کاہلی جو ہے وہ ایک تو سیاسی جماعتوں کی یونین کی وجہ سے، جن کے اپنے چیئرمین وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے، نہ وہ ہاسپٹل صحیح کر سکے، نہ ہی وہ جو ہے مزدوروں کے جو ہے مفادات کا تحفظ کر سکے، جبکہ 6 سال جو ہے پیپل لیبر یونین بھی سی بی اے رہی ہے، اور 6 سال سے زائد متحدہ ورکر فرنٹ کی بھی یونین ہے، جو ایک سیاسی جو ہے یونین ہے، اور سیاسی پلیٹ فارم کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہر مسائل کے اوپر جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور بنیادی مسائل سے جو ہے وہ امپلائیز کے جو ہے وہ دور رہی ہے، اور اس نے کوئی بھی ایسا میسج نہیں دیا، یہاں تک کہ وردیوں کے پیسے امپلائیز کے 6 سال کے وردیوں کے صابن ڈسٹر کے پیسے ہیں جو 2600 کچھ روپے ایک بندے کے بنتے ہیں، 2675 روپے کے قریب جو ہے ایک امپلائیز کے بنتے ہیں، وہ واجبات 6 سال سے ادا نہیں کیے گئے،
اب اس کے اندر سی بی اے کی سب سے بڑی جو ہے مسٹیک ہے کہ جو ہے وہ جو ہے ایک پاور رکھتی ہے یونین سی بی اے کا، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ناکام رہے کہ وہ مراد دلانے کے لیے اور جو ہے وردی صابن اور یہ وہ مراد ہیں، آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے سے اپرووڈ ہیں، بالکل ایسے ہی کوئی ہے، نئی چیز آپ نہیں کہہ نئی رہے. چیز نہیں ہے، یہ سب پرانی مراد ہے جو ایک زمانے سے سکندر حیات صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اور یونینیں جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو گئی ہیں، میڈیکل کا برا حال کر دیا ہے، میڈیکل کی تمام سہولتیں بند ہو چکی ہیں، پیمنٹ ہاسپٹل میں ہو نہیں رہی ہیں، اور سب جال سازی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ یونین بھی جو ہے کرپشن میں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جعلی نوٹ شیٹیں بن رہی ہیں، جعلی بلنگ میڈیکل کے اندر ہو رہی ہے، جب 7,000 8,000 10 لاکھ روپے کی جو ہے فائلیں ہوں گی، 30-35 لاکھ روپے کرپٹ یونین کے لوگ جو ہے وہ بلنگ کریں گے، تو واٹر بورڈ کے جو ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو تو تباہ ہونا ہے. ایسا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہے، جعلی بلنگ ہو رہی اس کے ہے. کوئی ثبوت ہیں؟ بالکل ہیں، ثبوت بھی ہیں. ابھی ہم پیش کرنے پڑیں گے آپ کو اگر مان میں لیے. بالکل میں ایک ایسے شخص کی جو ہے میں آپ کو پے سلپ لا کے دکھاتا ہوں، اور ان کو آن لائن بھی لیتے ہیں، جن کے 5 لاکھ روپے کٹ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 4-5 سال سے علاج ہی نہیں کرایا. تو وہ 5 لاکھ جو ہے 2 مہینے پہلے کٹے ہیں. وہ کس مد میں کٹے؟ پے سلپ کے اوپر رکھ کر جو ہے نا لکھ کر آ جاتے ہیں، پیسے لگ کے آ جاتے ہیں، تو لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں. تو اب یہ ساری جو ہے غفلت لاپرواہی ہے وہ سی بی اے کی ہے، اور جو لوگ جو اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، جو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، تو جو ادارے نہیں چلا سکتے تو وہ کیسے ملک چلائیں گے، کیسے وہ صوبے چلائیں گے؟ اداروں کے اندر کرپشن ختم نہیں کرتے بلکہ کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے وزراء، تو ادارے کس طرح بچیں گے؟ اداروں کی تباہی بربادی تو جو ہے وہ خود جو ہے حکومتیں کراتی رہی ہیں، اور نچکاری کی طرف جو ہے وہ ڈھکیلتی چلی آ رہی ہیں. تو یہ چلیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ریفرنڈم کے حوالے سے، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریفرنڈم کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے، ڈیلے کرنے کی پریکٹس کیوں ہوتی ہے، اور اس سے ملازمین کا کیا نقصان ہے. سہیل میمن صاحب، آپ بتائیے جو صورتحال اب سامنے ہے، اگر ریفرنڈم وقت پہ ہو جاتا تو کیا یہ سارے مسائل حل ہو جاتے؟ جناب مسائل بالکل، اگر نیتیں اچھی ہوں تو اچھی سی بی اے منتخب کرے ملازم، اور خدمت کی نیت سے اگر وہ سی بی اے بنے تو ہو سکتا ہے. اس وقت یہ ڈیلے کا معاملہ جو ہے وہ سی بی اے بھی رائے فرار اختیار تو کر رہی ہے، مگر اس میں انتظامیہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اچھا، کیوں انتظامیہ نے منع کیا کہ نہیں کریں؟ واٹر بورڈ چونکہ پرائیویٹ پارٹیسپیشن کے حوالے سے منظوریاں سب ہو چکی ہیں، کابینہ میں موجود ہیں، تو وہ انتظامیہ لازمہ ہے جب پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ادارہ جائے گا، سی ای او آئے گا یا دوسرے بیٹھیں گے سی ایف او وغیرہ، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ ملٹی نیشنل منجر صافی ہیں، وہاں پھر ایک سسٹم چینج ہو جاتا ہے. پرائیویٹ مینجمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے آنے کے بعد کہ ہماری جو ہے وہ دست نگر ہو، پاکٹ یونین کو ہم لے آئیں، جتوا دیں. تو اس میں اس وقت ریفرنڈم ڈیلے میں، کیونکہ یہ لسٹوں کا مسئلہ جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے تو، لسٹوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جدید دور ہے، جو لوگ پرموٹ ہو گئے ان کو جو ہے آفیسر کے ریٹ میں اگر چلے گئے تو اس کو نکالنے میں کمپیوٹر میں ایک بٹن دبانا ہے، وہ الگ ہو جائیں گے 17-16 میں جو گئے. تو یہ ریکارڈ جب پے سلپس بنتی ہیں تو کمپیوٹرائز تو ہوگا نا؟ کمپیوٹر سے ہمارے پاس باقاعدہ پے رول آتے ہیں، آپ کے پاس تو کمپیوٹر سیکشن بھی ہے نا؟ کمپیوٹر سیکشن ہے. وہ انتظامیہ جو ہے اس نے اس وقت جو لسٹ دے رکھی ہے اس میں سے وہ لوگ نہیں نکالے، جس کو سی وے بیس بنا رہی ہے، اور جو کہ 1 گھنٹے کا کام ہے کہ آپ کے وہ ریٹائر ہونے والے لوگوں کو لسٹ سے نہیں نکالا؟ نہیں، جو پرموٹ ہوئے ہیں. اچھا، جو پروموٹ ہو. تو 1 گھنٹے کا کام ہے، کلک کرنا اور اس کو جو ہے ڈیلیٹ کرنا، وہاں سے دوسری طرف جاننا. تو سی بی اے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ ثابت ہوتا ہے، اور آپ بھی خود سمجھدار ہیں کہ مینجمنٹ سی بی اے ورسز پیپلز لیبر یونین، یعنی حکومت جب ہم نے دیکھا 98 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پرائیویٹ پارٹیسپیشن کی طرف گیا، لوگوں میں ہراسمنٹ پھیلائی گئی،
پھر ایک گولڈن ہینڈ شیک کے نام پہ کہ نہیں لیں گے گولڈن ہینڈ شیک سے جبری نکالے جائیں گے لوگ مجبوراً جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک. پھر ایک بڑا وسیع طبقہ پیپلز پارٹی کے اپنے منسٹر ناظر مقصی صاحب کے دور کے بھرتی ناظر مقصی گروپ انہیں کہا جاتا ہے, ان کو جبری بے دخل کیا گیا. وہ پھر سپریم کورٹ سے کئی سالوں بعد واپس ریسٹور کرا. ابھی بھی صورتحال یہی ہونے کو جا رہی ہے, اور اب تو پورا سارا معاملہ اینڈ ہو چکا, کیونکہ ورلڈ بینک کے جو ہے وہ پیسے گرانٹ جو دینی تھی وہ آ چکی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم ڈیلے کا تعلق جو ہے وہ اس کے واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہے؟ پرائیویٹائزیشن سے متعلق کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے, چیف ایگزیکٹو آفیسر آ جائیں, پرائیویٹائزیشن آ جائے, پھر ایک سسٹم چینج ہو. تو اس دورانیے میں وہ ملازمین کی جو مہارات روک دی گئی, یعنی منظور شدہ مہارات ہیں وہ بھی نہیں مل رہی, تو اس سے بڑے نقصانات ہوں گے ملازمین کے. میڈیکل کے تو نظام جیسے وسیم بھائی نے ہمارے کہا ختم ہو چکا ہے. آپ کے پروگراموں میں آپ نے بڑی ایک محنت کی تھی کہ میڈیکل کی ڈسپینسریاں وغیرہ اس پہ کام شروع ہو گیا تھا گزشتہ سال, مگر جب وہ ہم اسی لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور میٹرو لیکن آپ کو پتا ہے کہ میڈیا بھی اب ایک ادارے پہ تو نہیں پروگرام سارے چلا سکتا نا. جو میٹرو کی وجہ سے اچھے پروگراموں کی وجہ سے میڈیکل ہمارا بہتر ہونے جا رہا ہے. وہ تو ڈسپینسریز کی رینوویشن وغیرہ بھی شروع ہو گئی تھی, اور ایمبولینس بھی سنا تھا کہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئی. اب ایمبولینس جو ہے وہ دو وقار ہاشمی صاحب اس وقت ہوتے تھے, انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ وہاں پہ ایمبولینس بھی ریڈی کر دی ہے اور بس اوپننگ ہونے والی ہے. بالکل دو ایمبولینس پہنچی, لیکن وہ فیتا جو ہے نا وہ لگتا ہے ریڈ ٹیپ ہی ہے, وہ ابھی تک نہیں ایمبولینس پہنچی اور وہ وہاں کے آری کے حوالے کر دی گئی. اچھا ان کے بچے سیر کر رہے ہیں اس میں. اب وہ کھڑی ہوئی ہے نئی ایمبولینس, وہاں جو ہے انہوں نے کپڑا ڈال کے کھڑی کر دی. اچھا, کیونکہ میڈیکل کے مسائل ہیں, اور واقعی اس میں ہماری یونینوں کا بھی جو ہے وہ ہم خود بھی اس میں ذمہ دار ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری تو ابھی پوچھتے ہیں آپ سے اگلے راؤنڈ میں کہ آواز اٹھا سکتے ہیں ہم سے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. عبدالکریم خان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے پروموشنز کے حوالے سے بات کی, تو جب اس پہ مختلف لوگوں نے آواز اٹھائی, جب پروموشن ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مزدور دشمن لوگ ہیں, یہ تو ملازم دشمن لوگ ہیں, ملازمین کی ترقی ہو رہی ہے, خوش ہونا چاہیے, اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ملازمین کی ترقی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. واٹر بورڈ جو ہے جب سے وجود میں آیا آج تک نااہل انتظامیہ جتنے بھی ایم ڈیز آئے اور جو بھی یونین سوائے چند ایک کے کچھ تو اچھے ہوں گے, میں کسی کو بھی نہیں کہتا نا کہ اچھے, اگر اچھے ہوتے تو یہ حالات نہیں ہوتے نا. واٹر بورڈ کو ایک سسٹم میں نہیں لا سکے. اگر انتظامیہ اور یونینز مل کر واٹر بورڈ کو ایک سسٹم میں لاتے تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں. جو سینئر ہے اس کا پروموشن ہو جاتا, جونیئر ویٹ کرتا کہ اس کا ہو گیا اگلے مرحلے میں میرا ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اس کو یہ ہوتا کہ جی کل جو ہے میرا بچہ اپائنٹ ہو جائے گا, یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. میڈیکل میں اگر اس طرح سے جو نوٹ شیٹس ہیں, جو پاور میں ہے وہ تو 10 لاکھ کی نوٹ شیٹ بنا رہا ہے, جو پاور میں نہیں ہے وہ 1200 کی پرچی لے کے گھوم رہا ہے, تو اس کو نہ یونینز ٹھیک کر سکی. مقصد اس سے بڑی نااہلی کیسی کیا ہوگی کہ ایک یونین جو ہے وہ ریفرینڈم ہی نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ اگر میں سی بی اے بن گئے ہوں تو اب مجھے ریفرینڈم نہیں ہونا چاہیے ادارے میں ہی رہوں, جس کی مثال میں نے بتایا کہ ایک یونین 17 سال اور ایک دفعہ 6 سال وہ سی بی اے رہی نا, ٹھیک. اور جس سے بھی بات کی, میں پرسنلی خود گیا پارٹیز کے دفاتر میں گیا, ان سے جا کر کہا کہ ریفرینڈم, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو کام ہو رہے ہیں, ہمیں ریفرینڈم کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, آج بھی اگر یہ جو پروموشنز ہوئے ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں تھے تو سب سے پہلی آواز جو ہے وہ سی بی اے کی ہونی چاہیے تھی کہ ان کو سسٹمیٹک کراتے. انہوں نے سسٹم میں لانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو. انہوں نے 300-400 کا حصہ وصول کیا اور کہانی ختم. آج بے تحاشا سینئر ملازمین یا وہ جو آفیشیٹنگ کر رہے تھے, 2 گریڈ کا 1 گریڈ کا کلی جو ہے چوکیدار جو ہے, اس سے آپ 9 گریڈ اور 10 گریڈ کے لوگوں کا کام کر رہے تھے, جن کو ایکسچینج نے نوٹ شیٹس بنا کر دی اس کے اوپر کہ جی اچھی پرفارمنس ہے, ان کو جو ہے پروموٹ کیا جائے, وہ رہ گئے سارے. تو اس والے پروموشن میں تو ڈیڈ کیڈر کے بھی لوگوں کو پروموٹ کر دیا. ہاں, کاش وہ دیکھا نا, نااہلی اسی کو تو کہتے ہیں نا. ناصر حسین شاہ صاحب, نجمی عالم صاحب, ہمارے ایم ڈی صاحب, اور سب سے بڑا مسئلہ کہ پورا لیگل ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اس نے بھی کوئی آبجیکشن ریز نہیں کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے ان سے پوچھا ہی نہ گیا, ان کو پتہ ہی نہ ہو. نہیں پوچھنے کی بات نہیں ہے, لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس پہ اس کو آنا چاہیے. ڈیڈ کیڈرز کے پروموشنز ہونے چاہیے تھے, کسی قانون کے تحت ہونے چاہیے تھے. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے وہ اس طرح لے کر آئے ہیں
کہ جی ون ٹائم پروموشن، کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ پروموشن، پورا جو سیرا ہے اس میں کہیں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ جو ہے کوئی قانون اڈاپٹ کر کے اس کے تحت جو ہے کر لیں گے، نہیں ہے ایسا معاملہ۔ بات رہی آنے والے وقت میں، واٹر بورڈ کے لوگ جو ہے وہ تمام لیڈران کو جانتے ہیں اور 35 سال ہو گئے، ان کے کرتوت بھی سامنے ہیں۔ اب اگر واٹر بورڈ کے لوگ صرف ایک غلط پروموشنز جو ہو رہے ہیں اس لالچ میں اگر وہ ان کی طرف جاتے ہیں تو واٹر بورڈ کا مستقبل جو ہے تاریک ہے۔ اس وقت ان محنت کشوں کو یہ چاہیے کہ جو بھی قیادت ان کی سمجھ میں آتی ہے، سلجھی ہوئی ایماندار قیادت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار واٹر بورڈ کو ایک سسٹم میں لا کر جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، کل یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ہم نے تو وہ بھی دیکھا کہ جب پروموشنز یا اپائنٹمنٹس ہوئے تو انٹیریئر سے لوگوں نے بھینسیں بیچی، بیوی کا زیور بیچا اور لا کر دیے پیسے، اور وہ پیسے بھی کھا گئے، ان کی اپائنٹمنٹ بھی نہیں، پیسے بھی دیے نا، یہ ہے سلسلہ۔ اچھا، پیسے لے کے پروموشن ملے، پروموشنز بھی ملے، اور اپائنٹمنٹ جو اس دور میں ہوئے اس میں بھی یہ تمام سسٹم نہیں بن رہا۔ واٹر بورڈ کو ایک ایسی قیادت کی، ایک ایسی یونین کی ضرورت ہے جو اپنے اوپر جو ہے تھوڑی قربانی دے کر واٹر بورڈ کو ایک سسٹم میں لے آئے۔ سسٹم میں جب لے آئیں گے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں پر تو سلسلہ یہ ہے کہ لیڈر جب آتا ہے تو اس پہ بھینسیں چوری کی FIR ہوتی ہے، لوگ پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جب ایسا ہوا ہے واٹر بورڈ میں، ایسا بالکل ہوا ہے نا بھینس چوری کی FIR، جی ایسا بھی سلسلہ آ رہا ہے کہ جب گولڈن سیکنڈ ہوتا ہے تو بریگیڈیئر کے ساتھ لوگوں نے جا کے جو ہے نا پیسے لیے بینک سے، ایسا یہ ریکارڈ سارا واٹر بورڈ کے لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ بھی سلسلہ آ رہا ہے کہ متحدہ ورکر فرنٹ جو ہے، جن لوگوں نے پچھلی چارٹ آف ڈیمانڈ کرائی تھی، چارٹ آف ڈیمانڈ پچھلے دور میں متحدہ نے کرائی، لیکن جنہوں نے وہ چارٹ آف ڈیمانڈ کرائی تھی ان کو تو آپ نے بنیادی ممبرشپ بھی فارغ کر دی۔ جو آج لیڈرشپ بیٹھی ہے، ان کا کیا کارنامہ ہے؟ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے 3.5 سالہ دور میں یہ نہ میڈیکل ٹھیک کر سکے، نہ واجبات دلا سکے، کچھ نہیں کر سکے سوائے باتیں بنانے کے، نا اس کی رجسٹریشن کینسل کرا دیں گے، اس کا یہ کرا دیں گے، اس کا وہ کرا دیں گے، نہیں کچھ کر کے دکھاؤ۔ ہماری یونین، ہم جو لوگ ہیں CBA نہیں بنے، لیکن ہر سطح پر ہمارا احتجاج ریکارڈ پر ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، زندہ یونین ہے، کسی پارٹی کے سہارے نہیں چل رہی ہے۔ میرا اپنا تعلق کسی پارٹی سے ہوگا، میری یونین کا تعلق جو ہے کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ تو واٹر بورڈ کسی پارٹی کا یونین ہونا کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ اس میں سلسلہ یہ آ جاتا ہے کہ پارٹی پھر اپنے مفادات کے تحت کام کرتی ہے، مزدوروں کے مفادات کے تحت کام نہیں کرتی پارٹی۔ اپنے لوگوں کو، ابھی اگر معاملات کئی جگہ پر ہوئے ہیں، لیکن مزدوروں کے حقوق کی اگر بات کرنے پہ آئیں تو پارٹی تو زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے یا کرا سکتی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک فورم پہ میں نے بات کی تھی کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پارٹی جیت جاتی ہے، مزدور ہار جاتا ہے۔ کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بتائیں جہاں مزدور جیتا ہو، جہاں پہ مزدوروں کے کام، ایک سلسلہ ہے نا، تحریک کی ضرورت ہے۔ وہ تحریک کون چلائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک چلائے گی، یا متحدہ کی مزدور قیادت جو ہے متحدہ کے خلاف جو ہے تحریک چلائے گی؟ اس وقت پورے پاکستان میں مزدوروں کو ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پاس قانون ہے، جیسے سندھ میں سیرا ہے، اس قانون کے تحت معاملات کریں۔ یہاں تو پھر بہتر ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، وہاں تو بہت برا حال ہے۔ وسیم صدیقی صاحب، آپ کی یونین کا کیا موقف ہے پروموشن سے متعلق؟ کیا ٹھیک ہوا ہے سب؟ پروموشن شروع کے اندر تو میرٹ پہ ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہونا شروع ہو گئے۔ سینئرٹی جو ہے وہ 10 سال 1 دن کے بعد بننا شروع ہوتی ہے اور پینشن کا حقدار ہوتا ہے بندہ۔ لیکن جو ہے پروموشن جو ہے وہ سینئرٹی کی بنیاد پہ شروع میں تو ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ سیاسی بنیاد پہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہم بھی مطمئن تھے، اور اس وقت ایکشن کمیٹی بنی تھی، ایکشن کمیٹی کے تمام لوگ مطمئن تھے کہ پروموشن صحیح ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے بالکل ان لیگل پروموشن ہوئے ہیں، جو ہے آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوئے، جس کی سینئرٹی بنتی تھی اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ جو تعلیمی یافتہ تھے، پرانے سینئر ملازم، ان کو بھی نہیں لیا گیا، جبکہ HR کا کام ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو، جس کے ماتحت ملازم کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے لیٹر دیتے کہ وہاں سینئر ملازمین کے بچے، جو سینئر ملازمین ہیں
ان کے جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے نا HR میں جمع کرائیں، تعلیمی اسناد جو بھی ان کی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے اوپر لایا جائے. جو 30 سال 35 سال 32 سال کے ملازم ہیں، اور واٹر بورڈ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی رہی ہے، کیونکہ لیبر قوانین کے مطابق واٹر بورڈ میں ہر 4 سال کے بعد پروموشن ہونے چاہیے، لیکن واٹر بورڈ میں جو ہے 17 سال جیسے بتایا کہ مزدور یونین رہی ہے، تو 17 سال کے اندر آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے پروموشن ہونے چاہیے تھے. DPC نہیں ہوئے تھے. بیٹھنی نہیں ہوئی. پھر اسی طرح 6 سال پیپل لیبر یونین بیٹھی رہی، تو اس وقت بھی ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی نہیں ہوئے. اس میں بھی نہیں ہوئے. پھر ماضی کے اندر جو ہے 12 کے اندر ہوئے، اس میں بھی جو ہے ملازمین کے ساتھ تو ناانصافی ہے نا، ہونے تو چاہیے نا بالکل ایسا ہی ہے. جس کے ڈیو ہیں، لیگل ہیں. ماضی کے اندر بھی جو ہے DPC 2 12 ہوئی، اور وہ بھی جو ہے اسی طریقے کی جو ہے سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جتنے سینئر ملازمین تھے ان کا ذہنی جسمانی قتل ہوا، اور وہ سب ریورٹ ہوئے. جن کی 10 سال نہیں ہوئے تھے، ان کی سینئرٹی بھی نہیں بن رہی تھی، پینشن کے حقدار بھی نہیں تھے، ان کو بھی پروموٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ابھی 12 سال کے بعد جب 10-12 سال کے بعد جب دوبارہ یہ DPC 2 بیٹھی ہے، تو اس میں وہ ملازمین جو اس وقت جو ہے سینئرٹی کے اوپر وہ گریڈ لے کے چلے گئے تھے 11 میں 14 میں، تو اب وہ جو گریڈ ہے وہ دوبارہ ان کو وہ گریڈ نہیں ملے جن کے پروموٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگ محروم رہ گئے. تو یہ جو زیادتی جو ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر سیاسی جماعتوں کی یونین نے اور حکمران جماعت کے جو ہے لوگوں نے جو ہے کروائی ہے. تو یہ اس میں جو ذہنی جسمانی قتل مزدوروں کا ہوا ہے، اس میں یہی لوگ جو ہے ملوث رہے ہیں. جس کا حق بنتا اس کو حق دے دو. حق پرستی کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا حق ہے حق دے دو، کسی کا حق نہیں مارو. اگر آپ کسی کا حق مارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے عبرتناک سزا دے گا، آپ کو بھی ذلیل و خوار کرے گا. جس طرح ایک ملازم 30 سال اور 32 سال 35 سال کا ملازم ہے اور وہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک گریڈ بڑھایا جا رہا ہے. محنت کش یونین کا اپنا موقف رہا ہے کہ ہم نے ڈیٹ کیٹر کے حوالے سے ناصر حسین شاہ کو بھی دیے کہ جو ہے ڈیٹ کیٹر جو ہے نا واٹر بورڈ سے ختم کیے جائیں، اور ڈیٹ کیٹر ملازمین کو جو ہے باقاعدگی سے جو ہے ان کو پروموشن دیا جائے. ان کے جو ہے جتنے سال کی ہر سال کے حساب سے ان کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ واٹر بورڈ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس میں ڈیٹ کیٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن کچھ مفاد پرست لوگوں نے جو ہے لوگوں کو ڈیٹ کیٹر کے اندر ڈالا ہے. یہاں ایک مستری تھا، CBI کی سفارش سے جو ہے مستری کو جو ہے وہ ڈیٹ کیٹر میں ڈال دیا، جبکہ مستری کبھی بھی جو ہے نا ڈیٹ کیٹر رہا نہیں ہے. سپروائزر جو ہے وہ کبھی ڈیٹ کیٹر رہا نہیں ہے، سپروائزر کو بھی ڈیٹ کیٹر میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ جو جتنے بھی جو HR کے ساتھ مل کے سیاسی جماعت کے جو لوگ جو ہے پروموشن سے ملازمین کو محروم رکھتے ہیں، اور وہ سب ادارے کے اندر مضبوط جو ہے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کے اندر بھی ان کے جو ہے افسران بیٹھے ہوئے جو ان کی منمانی کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، ان کی منمانی کے ساتھ جو جیسے وہ ہدایت دیتے ہیں ویسے وہ عمل کرتے ہیں. تو واٹر بورڈ میں جو طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ سینئرٹی کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ساری جو چیزیں سیاسی بنیاد کی نظر ہو گئیں. ٹھیک ہے، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ریفرنڈم کے حوالے سے. جناب سہیل میمن صاحب، یہ بتائیے کہ آپ بھی ریفرنڈم میں حصہ لیتے رہے نا ماضی میں بھی، تو اب کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ جیسے ایک کالر بھی بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے بھی ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگ ووٹ دے کے کیوں نہیں CBI بناتے؟ جناب بات یہ ہے کہ ہم انتظامیہ کی پاکٹ بننے کے لیے تیار نہیں، اور ریفرنڈم میں اس وقت ہم اگر لکیر کو پیٹیں گے پچھلی، تو بہت 3 پروگرام کر لیں ختم نہیں ہوگا. اس وقت جو بنیادی معاملات ہیں جو ہماری یونین کی طرف سے، اور ابھی ہم نے ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کے حوالے سے ایک فورم بنا لیا، اس میں حاضر سروس افسران بھی ہمارے ساتھ جو واٹر بورڈ کے مخلص لوگ ہیں، اور ملازمین بھی اور ریٹائر والے بھی ہمارے شامل. اس وقت ہمارے پاس 3 بنیادی معاملات ہیں جو کہ حل ہونے فوری ضروری ہیں. کیونکہ واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کا عمل تقریباً
تکمیل کے اس کو ہم آپ کو منشور سمجھ لیں. تکمیل نہیں منشور نہ کہیں، آپ جو ضرورت ملازمین کی ہے اس کو رکھیں، تکمیل پر ہے. اور آپ کا جو بہت سب طریقے سے ڈاکومنٹری آپ جانتے ہیں. تو ایک ہے سروس اسٹرکچر، جو واٹر بورڈ میں ہمارے یہاں سروس اسٹرکچر آج تک نہیں بنا. ہمارے یہاں جہاں تو ضرورت پھر پڑ پروموشن کیسے ہو رہے ہیں سروس اسٹرکچر؟ وہی اب جیسے افسران نے اے پی ٹی رول لگا لیا اپنے اوپر. اچھا، جو کمیٹی پروموشن کے لیے بنتی ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو 2 نمبر کر کے اوپر آئے اور افسر ہو گیا، تو ان کو 2 نمبر کی عادت پڑ گئی ہے. جیسے ہمارے ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی اس وقت کے، جب کوئی ایماندار ایچ آر آ کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. اسی طرح ہمارے اس وقت آر آر جی کے ہیں، ریکوری کم دکھانا اور یہ معاملات کھیلتے ہیں، وہ بھی 2 نمبر طریقے سے آئے. پھر ماضی میں ہمارے کئی مینیجنگ ڈائریکٹر وہ انہی لوگوں کی سازشوں کا شکار رہے ہیں. ابھی ریٹائر ہونے والے ایم ڈی صاحب تھے ہمارے، وہ ایک بہترین ذہن رکھتے تھے مگر وہ بھی سازشوں کا شکار ہوئے. ملازمین کے حوالے سے تو انہوں نے توجہ نہیں دی. اب سروس اسٹرکچر اگر ہماری یونین ہے اور ہم سی بی اے اور پیپلز لیبر یونین سے بھی بھارا ہماری یونین رابطہ کیا، ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ جناب وہ آپ جو سائن کرنے جا رہے ہیں اور نیا ایکٹ لا رہے ہیں تو پہلے تو ہمارا سروس اسٹرکچر ہمیں دیا جائے کہ ہمارے لوگوں کے مستقبل کا تعین ہو کہ ان کو جس طرح سے کے سی سے نکالا گیا، ٹی این ٹی سے نکالا، کو نکالا تو نہیں جائے گا، وہ گولڈن ہینڈشیک کی شکل تو نہیں لائی جائے گی. دوسرا پرموشن کی بات ہوئی تو پرموشنوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بہرا ہماری یونین نے اس پہ آواز اٹھائی کہ ڈیٹ کیڈر پورے پاکستان میں لیگل اختراع نہیں ہے. یہ آج کی جو سی بی اے انہی لوگوں نے ڈیٹ کیڈر جو ہے اپنے دور میں، پچھلے دور میں سی بی اے ہوتے تھے تو یہ کے دور سے پہلے یہ اس طرح نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، پورے پاکستان میں نہیں ہے. مراوا کی ریٹ کچھ نہیں ہوتا، ڈیٹ کے معنی مری ہوئی پوسٹ. تو یہ انہوں نے اس زمانے میں تو اس گریڈ کو کیا کہتے تھے؟ تعصب کی، یہ تو سب پرموٹ ہوتے تھے، ڈیٹ کیڈر تھا ہی نہیں. ایک تعصب کی بنیاد تھی اس دور میں، اور تعصب کی بنیاد پہ آؤٹ اسٹیشن کے ملازمین کو پرموٹ نہ ہونے دیا جائے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کوئی لیگل اختیار تو ہے نہیں. تو پھر اس کو چیلنج کریں، آپ سی چیلنج بی اے کے حوالے سے چارٹر کا حصہ بنائی گئی. تو اسے چیلنج کریں، اس کو چیلنج، کیونکہ سی بی اے کا جو چارٹر ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ ہو گئی. اب ناصر حسین شاہ صاحب چیئرمین واٹر بورڈ، جنہوں نے ابھی بھی جیسے ڈیٹ کیڈر کو کیا، ہونے چاہیے تھے. تو ایک نوٹیفیکیشن جو ہے سندھ کابینہ سے منظوری کرا کے ان کے ڈیٹ کیڈر کو خاتمہ کا اعلان کر دیں، نوٹیفیکیشن کر دیں. تو اس طرح ہمارے یہاں ڈیٹ کیڈر کا خاتمہ. تو پھر آ گیا کوالیفیکیشن بیس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 گریڈ کا آدمی اگر ڈپلوما ہولڈر ہے اور 11 گریڈ 9 گریڈ میں ڈپلوما ہولڈر ہے، 2 گریڈ والے کو اٹھا کے آپ جو ہے سب انجینئر بنا دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس کی سیکوینس ہونی چاہیے. 2 چیزیں اہم ہو گئی، کیونکہ آنے والا جو ہے پرائیویٹ پارٹنر ڈیٹ کیڈر کو، کیونکہ اب جدید دور ہے تو ہمیں یہ خدشات ہیں کہ بیلدار کولی اور یہ جو ہوتے ہیں ان کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے. چاول ہیں، بہت سی مشینری آ گئی. تو ہمیں یہ خطرات ہیں کہ یہ جیسے ہی ہوگا تو اسی کے ذرا جس طرح سے وہاں سے فارغ کیے گئے لوگ واٹر بورڈ میں فارغ کرنے کی تیاری سازش مکمل ہے. تیسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹیسپیشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی آمدنی جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ 1 ارب 1.25 ارب روپے ابھی آ رہی ہے. اگر ہماری جو ہے مینجمنٹ چاہے، ٹیکس کے ملازمین جو ڈالتے ہیں ایسا نہیں ہے، مینجمنٹ چاہے تو جو ہماری لائبلٹیز اداروں پر پڑی ہے، ہماری اربوں روپے کی لائبلٹیز پڑی ہوئی ہے سرکاری ٹیکس کی مد میں ہے، جو پانی استعمال ہوتا ہے، اسمبلی کے حال ہے، سیکریٹریٹ ہے، اسٹیل مل ہے، پی آئی ہے، سول ایویشن ہے، ان سے اگر ہمارے وہ پیسے دے دیے جائیں تو آج جو ورلڈ بینک دے رہا اتنی اماؤنٹ ہمارا موجود. ٹھیک ہے. عبدالقیوم خان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی یونین کے بہاف پہ، اور کلوزنگ آپ کے ریمارکس؟ واٹر بورڈ کے محنت کشوں کو
یہ سوچنا اور دیکھنا ہوگا قیادت کے حوالے سے کہ ابھی ڈی پی سی 2 2012 ہوئی تھی، اس ڈی پی سی 2 2012 کو کینسل کیا گیا، تو وہ جو ڈی پی سی کے لوگ تھے، افسران جو تھے، اگر وہ صحیح تھی تو ٹھیک تھا، صحیح نہیں تھی تو اس کو آپ نے کینسل کیا، تو آپ کی بنائی ہوئی ڈی پی سی ٹھیک نہیں تھی۔ ان افسران کو کیا سزا ملی جنہوں نے تقریباً 2500 محنت کشوں کے مستقبل سے کھیلا؟ ان کی فکسیشنز ہو گئی، تنخواہ ہو گئی، تمام معاملات ہو گئی، پوسٹنگز ہو گئی، اس کے بعد ایک دم جو ہے ان کو ایک فرمان جاری ہوا کہ فارغ ہو گئے۔ اس کیس کو لے کر انتہائی قابل آدمی ہمارا جو ہے کورٹ چلا جاتا ہے، ایک یونین لیڈر، اس کیس کا جو ہے 2013 میں جاتا ہے، 2022 ابھی تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، اس کو بحال نہیں کرا سکے۔ گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلنے والی یونین اگر اتنے قابل تھے اور ان سے یہی امید تھی کہ وہ یہ جو 2022 میں پروموشنز کریں گے تو وہ ایسے ہی کریں گے، برملا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایم ڈی صاحب کی جو ہے وہ ٹی سی کریں گے، تو ہم کو ایم ڈی صاحب کی ٹی سی کرنی ہے۔ جو لوگ ٹی سی کرتے ہیں اور وہ رائٹس کی بات نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، پبلک ٹرپل پی کا معاملہ ہے، یونین ہے، لیڈر ہے، آپ اپنے معاملات کریں، ہم اپنے معاملات کریں گے، انہی مزدوروں کی طاقت سے انشاءاللہ بھرپور لڑائی لڑیں گے۔ جس طریقے سے کے الیکٹرک کے جب پرائیویٹائز ہو رہا تھا، وہاں کا وہ لیڈر تھا، کیا نام اس کا، نہیں اخلاق، اچھا وہ اخلاق نے لڑائی لڑی، انشاءاللہ لیبر فرنٹ وہی لڑائی واٹر بورڈ میں لڑے گی۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر مزدوروں پر کوئی ضرب لگائی گئی تو وہ لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور محنت کشوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر لیڈر کے ماضی کو دیکھیں، اور اگر یہ جو سی بی ایز رہی ہیں اگر یہ قابل ہوتی تو واٹر بورڈ کا آج یہ حال نہیں ہوتا۔ دو دفعہ تین دفعہ سی بی اے رہنے کے بعد تباہ کر دیا۔ ان تنظیموں کا، ان پارٹیوں کو بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے معاملات اور اپنے لوگوں کو جو ہے ہر جگہ پر اولویت دی ہے۔ واٹر بورڈ میں آج بھی جو ہے معاملات ہمارے اور تمہارے، ہمارے لوگوں کے یونین کام کرے گی، تمہارے لوگوں کے کام نہیں کرے گی، تو ان لوگوں کو بے نقاب ہم کریں گے، لیکن آپ نے فیصلہ جو ہے اپنا اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے کہ ساری چیزیں ایک سسٹم میں آ کے واٹر بورڈ ٹھیک ہو جائے۔ کسی کا باپ بھی واٹر بورڈ کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتا۔ محمد وسیم صدیقی صاحب، آپ کیا کہیں گے ریفرینڈم ریلیٹڈ؟ آخری بات کیا کہیں ریفرینڈم سے متعلق؟ دیکھیں، ریفرینڈم تو وقت پہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے ایک منظم طریقے سے، لیکن میرا ان تمام محنت کشوں کو یہی پیغام ہے کہ محنت کش یونین غیر سیاسی یونین ہے، اور اس میں بھرپور طریقے سے آپ لوگ شرکت کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بنیادی جتنے بھی حقوق ہیں جو آج تک جو ہے کوئی یونین دلا نہیں سکی، تو محنت کش یونین جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی پرچم ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی سپورٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے محنت کش یونین کے ساتھ منسلک ہوں، تو آپ کے بنیادی حقوق جتنے بھی آج تک جو ہے نہیں مل سکے ہیں، وہ تمام حقوق جو ہے محنت کش یونین کے پلیٹ فارم سے دلائیں گے، اور وہ جو مسائل جو سی بی اے اور دیگر یونینیں نہیں کر سکی ہیں وہ بھی کرائیں گے۔ اور دنیا کے اندر کیمیکل وار چل رہا ہے، کیمیکل وار کے اندر کہیں بھی جو ہے واٹر سیوریج جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے اندر سیاسی مداخلت کی بدولت جو ہے وفاق کی اور سندھ گورنمنٹ کی جو ہے مداخلت کی وجہ سے جو ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں جو پرائیویٹائز ہونا نہیں چاہیے اور جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے محنت کش کے ذمہ داران اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور سہیل محمد صاحب آخری بات، بس مختصر، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ جناب، ہم ریفرینڈم ہی کے حوالے سے کیونکہ پروگرام بھی آپ نے رکھا ہے، وہ ایک سب سے زیادہ ہمارے لیے غمزدہ صورتحال یہ ہے کہ سی بی اے کو، جس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے عدالت چلے جانا چاہیے تھا بہت پہلے، اور آفتر شاہین صاحب آپ نے 98 میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، آپ سیمینار بھی ہے جنگ فورم کے، اور آپ نے کی، اور پروگرام ڈان کے حوالے سے بھی آپ نے،
تو اس وقت جو ہے وہ جب ایک پریشر بلڈ اپ ہوا، تمام سیاسی پارٹیوں نے اپوز کیا، تو وہ واٹر بورڈ جو ہے وہاں ٹھہر گیا، یعنی پرائیویٹ۔ اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ تمام یونینیں اگر اکٹھی ہو جائیں گی، سب کچھ کر لیں گے، احتجاج بھی کر لیں گے، کوئی ممکنات میں سے تو نہیں ہے۔ کھل کے بات ہونی چاہیے، صاف ستھری بات ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سروس سیکٹر کا ہے، اور ریفرینڈم پرائیویٹ پارٹنر سے آنے سے پہلے کرا دیا جائے تاکہ ایک اچھی یونین آئے جو اپنے مزدوروں کا تحفظ اور ٹھیک ہے، ان کی مراعات اس کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب، عبدالرحیم خان صاحب آپ کا، اور وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ریفرنڈم کے جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں ہم بتا سکیں، اور سی بی اے کے حوالے سے خاصی باتیں ہوئیں، پیپلز یونین کے حوالے سے بھی خاصی باتیں ہوئیں، تو ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر وہ اس پر بات کرنا چاہیں، ہمارے شو کو جوائن کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں بھی ہم اتنا ہی موقع دیں گے اپنی بات کو کلیئر کرنے کا، اور انہیں موقع دیں گے کہ وہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں، ملازمین کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔